بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف خدا کو ہی ہے جس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ آج ہم سورہ کاف ڈسکس کریں گے۔ اس کی پراپر میں آپ کو تفسیر بتاتی ہوں، پھر میں اس کو تشریح بتاؤں گی، پورا واقعہ بیان کروں گی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ روسائے قوم کی اولاد تھے۔ ایک دن روز عید تھا، یعنی کہ عید کا دن تھا، وہ باہر میلے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں اور ان کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا، یعنی کہ وہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ یہاں سے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ دیکھو بتوں کو پوج رہے، وہ تو ایک گناہ شرک ہے اور ان کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے ہمارے ادھر مسلمان لوگ جو بھی ہیں نا، وہ ان کے نام پہ جانور ذبح کر رہے ہیں، ان کے نام پہ یہ دیگ چڑھائی جا رہی ہے، یہ بھی شرک کے زمرے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بتوں کو پوچھ رہے تھے اور ان کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ خدا نے ان کے دل کی آنکھیں نور بصیرت سے منور کی تھی، تو انہوں نے لوگوں کی بت پرستی کی حرکت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور دل میں کہا کہ یہ باتیں تو خدا ہی کے لیے زیبا ہیں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک بصیرت یعنی کہ منور ان کی آنکھیں کر دی۔ پھر یہ اپنی قوم کے لوگوں سے کنارہ کش ہونے لگے، چنانچہ سب سے پہلے ان میں سے ایک شخص ایک درخت کے سائے تلے الگ جا بیٹھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا، پھر تیسرا بھی ان کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، پھر چوتھا آیا اور پانچواں۔ یہ اشخاص آپس میں ایک دوسرے سے تعارف نہیں رکھتے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہنے سے ڈرتے اور تعامل کرتے تھے۔ آخر ایک ان میں سے ایک بولا، صاحبو، تم جو اپنے بھائی بندوں سے الگ ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی تو سبب ضرور ہوگا اور وہ ہر شخص کو سچائی کے ساتھ بیان کر دینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ میں نے یہ خیال کیا کہ جو کام ہماری قوم کے لوگ کر رہے ہیں باطل ہے اور عبادت کا مستحق صرف خدائے واحد ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ تیسرے نے کہا، بہا خدا، میرے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا تھا۔ چوتھے نے کہا، میرا بھی یہی حال ہے۔ غرض سب ہم خیال اور ہم سفر ہو گئے اور اپنا ایک جدا معبود بنا لیا، اس میں خدائے واحد کی عبادت کرتے اور پرستش اصنام سے متعلق سروکار نہ رکھتے۔ ان کا یہ حال لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بادشاہ سے جا چغلی کھائی۔ بادشاہ بڑا جابر و ظالم اور متعصب تھا، لوگوں کو کفر و شرک پر آمادہ کرتا اور ان سے جبراً بت پرستی کراتا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور حال دریافت کیا، انہوں نے سب ماجرا سچ سچ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور کچھ مہلت دی کہ خدا پرستی سے باز آ جاؤ، مگر خدا پرستی اور توحید ایسی چیز نہیں کہ جب دل میں بیٹھ جائے تو کبھی نکل سکے۔ انہوں نے صلاح کی، جب ان لوگوں سے تمہیں کچھ سروکار نہیں رہا تو ان میں رہنا کیا ضرورت ہے، بہتر یہ ہے کہ غار میں چل رہیں گے۔ اب میں آپ کو تفصیلاً پوری اس کی سٹوری یعنی کہ تشریح اس کی کرتی ہوں کہ ٹوٹل یہ کہیں پہ 5 لکھا گیا ہے، کہیں 7 اور کہیں 3 لوگوں کا ذکر آیا ہے، لیکن مطلب یہ ہمیں اس چیز سے نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ تھے، انہوں نے ایک غار میں پناہ لی صرف اس لیے کہ ان کو بت پرستی سے نفرت تھی۔ یہ اللہ واحد پہ یقین رکھتے تھے، سو یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہو۔ تو انہوں نے پلان کیا اور یہ ایک غار کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ ان کا ایک کتا بھی تھا ان کے ساتھ، جو غار انہوں نے پناہ لی
وہ غار کے اوپر جو سورج تھا وہ ڈائریکٹ نہیں آتا تھا، وہ زوال سے پہلے جو ایک اوپر ونڈو تھی چھت کے اوپر، غار کی چھت کے اوپر، ادھر سے اس کی شعاعیں آتی تھی، اور زوال کے بعد اینٹرس یعنی کہ جہاں سے اینٹر ہوتے تھے ادھر سے اس کی دھوپ آتی تھی، شعاعیں آتی تھی۔ تو اس طرح وہاں پہ جو کتا تھا جو ان کا، وہ دروازے بھی بیٹھ گیا تھا، اور بہت وحشت زدہ ماحول تھا کہ اندر اندھیرا ہوتا تھا اور باہر ایک کتا بیٹھا ہوتا، یعنی کہ کسی کا کوئی خیال نہیں جاتا تھا اس کی طرف اس غار کی طرف جانے کا۔ بادشاہ نے بہت منع کیے، لیکن جب وہ باز نہ آئے اور وہ وہاں سے غار میں انہوں نے پناہ لے لی، بادشاہ نے بہت ڈھونڈا، بہت ان کو لوگوں نے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ملے۔ اس طرح وہ جب وہ غار میں آ گئے تو وہ 300 سال یا 309 سال وہ سوئے رہے۔ شمسی اور قمری کیلنڈر کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے، لیکن دونوں ہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، 300 سال اور اوپر سے 9 سال وہ سوئے رہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اس دوران اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں چینج کرتا رہا اللہ، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا ہم کتنی دیر سوئے ہیں یہاں پہ؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 1 دن کا کچھ حصہ، یا کسی نے کہا 2 دن۔ اس طرح ان کی آپس میں مطلب بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھوک فیل ہو رہی ہے ہمیں، اور چلو اس بات کو چھوڑو اور کوئی کھانا کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک جائے اور یہ سکہ لے جائے اور کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آئے۔ اس طرح ان کو ڈر بھی تھا کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، اور ظالم جابر بادشاہ دقیانوس کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو ان میں سے ایک انسان گیا سکہ لے کے، اور جب اس نے وہاں کے کسی ایک شخص کو سکہ دیا کھانے کے چیز لینے کے لیے، تو وہ انسان حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ہی سکہ ہے، اور میں کھانے کے لیے تم سے چیز لینے مطلب کچھ کھانے کے لیے لینے آیا ہوں۔ لیکن اس انسان نے کہا کہ یہ تم جانتے ہو یہ 300 سال پرانا سکہ ہے جو تمہارے پاس ہے، اور یہ بہت نایاب ہے۔ تو اس نے وہ شخص بہت حیران ہوا، تو پھر اس نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ ایسے ہم بادشاہ سے چھپ کے ادھر سو گئے ہیں، اور میں یہ سکہ میرا ہی ہے، میں لے کر آیا ہوں، میرے اور بھی ساتھی ہیں اس غار میں۔ تو وہ شخص بہت حیران ہوا، اور یہ ایک بہت مطلب ایسے حیران کر دینے والی بات تھی۔ اس نے پھر بتایا کہ یہ 300 سال پہلے کی بات ہے، اور اب وہ بادشاہ مر چکا ہے، اور پوری قوم نے عیسائیت قبول کر لی ہے جو تمہارا مذہب ہے۔ اس طرح یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ اب ان کی عزت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ جب یہ بات اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی تو اس نے کہا کہ انہوں نے پلان کیا کہ اب اس شخص کے ساتھ مل کے ہمیں دوسرے لوگوں کا بھی دیدار کرنا ہے۔ وہ سب مل کے جب اس غار پہ گئے تو اس نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ آپ لوگ ادھر ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں کو پہلے اس چیز سے آگاہ کر دوں، کہیں وہ ڈر کے بھاگ نہ کھڑے ہوں، کوئی مطلب کچھ مسئلہ نہ ہو، اس لیے میں ان کو پہلے خبر دے دوں۔ وہ سب لوگ باہر غار کے کھڑے رہے، اور وہ اندر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پوری بات بتائی تو اس کے ساتھیوں نے یقین نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ ہمیں عبرت کا نشان بنا دیں گا، تو یہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور جب وہ لوگ اندر آئے کافی انتظار کرنے کے بعد، تو انہوں نے سب کو مرا ہوا پایا۔ تو اس طرح پھر ان لوگوں میں آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا کہ اس چیز کو یادگار بنانے کے لیے اس غار کے اوپر ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ اس طرح جو طاقتور لوگ تھے ان کی بات مانی گئی، اور ایک مسجد تعمیر کی گئی اس کے اوپر۔ اور اس طرح یہ اب ایک پورا پراپر ایک ادھر لکھا ہوا ہے، ہر چیز ایک یادگار کے طور پہ اس کی اوپر نشانی لگائی گئی ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں اس سورہ کاف کا ایک پہلا پارٹ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ سورہ کاف میں بہت سے ہمیں سبق لیسن
ہمیں مل رہے ہیں، لیکن یہ فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ تھرڈ فورتھ انشاءاللہ میں آگے مزید اپلوڈ کروں گی۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب آپ اندھا کہ اللہ کے اوپر یقین کر لیتے ہو نا، تو اللہ آپ کا یقین کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اللہ اپنے بندے کے ہر مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے اپنے بندے کی عزت بہت بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے، مشکل حالات بھی آتے ہیں لیکن اللہ جب ہمارے ساتھ ہے نا تو بہت کچھ ہمارے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہے کہ اسلام بہت خوبصورت ایک مذہب ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے زندگی گزاریں گے تو ہماری بہت سی مشکلات، ڈپریشن، ٹینشن ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں جب سے اسلام کو سمجھنا شروع ہوئی ہوں تو میری بہت سی پریشانیاں دن بدن کم اس لیے ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ میں اب اپنی ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا سیکھ رہی ہوں۔ تو آپ سے بھی میری یہی ہے گزارش کہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں۔ صرف قرآن پاک کو عربک میں پڑھنا بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ، تفسیر، اس کی پوری گہرائی تک جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی ہے، اور ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کا کتنا بڑا فائدہ ہونا چاہیے، اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بڑے آرام سے ہم اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں، ورنہ نان مسلم جب مسلم میں کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کو بڑا مشکل ان کو پیش آتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم تو مسلم گھرانے میں ہیں اور ہمارا تو یہ فرض ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو دل کی گہرائیوں سے سمجھیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے دوسری ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی جس میں دوسرے بھی واقعات ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر ہے ہم سب کا، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔